بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ یوسف کے تیسرے رکوع کا مضمون یہ ہے کہ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے تو وہاں انہوں نے اس کو مہنگے داموں بیچ دیا، اور وہاں خریدنے والا وزیر خزانہ تھا جس کو اس زمانے میں عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا، جس کا نام روایات میں زلیخا آتا ہے، اور زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھو، یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے بیٹا بنائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہترین جگہ عطا فرمائی رہنے کے لیے اور پلنے پھولنے کے لیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوا تو اس خاتون کے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سمجھ کر اس کا انکار کیا تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگا۔ انہوں نے پیچھے سے پکڑا جس سے اس کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازے پر زلیخا کا خاوند ملا تو فوراً اس خاتون نے یعنی زلیخا نے کہا کہ اس نے تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا تھا، اس کو جیل میں ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھے ورغلایا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے گواہی دی۔ چھوٹے بچے نے کہا کہ دیکھو، اگر قمیص سامنے سے پٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ تو میری بیوی قصوروار ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کو معاف کر دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم عورتوں کا مکر بڑا سخت ہے، لہٰذا تم استغفار کرو۔ اس رکوع میں بس یہ مضمون ہے۔ اب آتے ہیں پڑھنے کی طرف۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو معلوم ہے، قال الذی اشتراہ، کہا الذی اس شخص نے، اشتراہ جس نے اس کو خریدا، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اشتراہ یعنی اس ایک مرد کو خریدا، اور وہ کون تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ من سے مصر، یعنی مصر سے جس بندے نے اس کو خریدا۔ لمرتی ہی، لے کے لیے کا معنی دیتا ہے، لمرتی ہی اپنی بیوی سے، اس کی بیوی سے، یعنی عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا۔ لمرتی ہی اس کی بیوی کون تھی؟ یعنی اپنی بیوی سے کہا۔ اکرمی اصل میں لفظی معنی ہے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کہا، لیکن ہم اس کو بمحاورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو کہا یا اپنی بیوی سے کہا۔ یہ من اور عن کا معنی نہیں ہے۔ اکرمی مثوا ہو، اچھا کرو اس کا، مثوا ہو ٹھکانہ اس کا، مثوا ہو ٹھکانہ ہو اس کا۔ عسا ہو سکتا ہے، عسا ہو سکتا ہے، این ینفعنا، عسا ہو سکتا ہے، این ینفعنا کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، عسا ہو سکتا ہے، این ینفعنا کہ فائدہ دے ہمیں، عسا ہو سکتا ہے، این ینفعنا کہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ یا پکڑے ہم اس کو، وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، ولدن بیٹا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب اس کے لیے کو ہم اصطلاح میں کو کہتے ہیں، ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کے لیے، جگہ بنائی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، فی میں، الارض زمین، یعنی زمین میں جگہ بنائی، اور لے وہی معنی ہے، نعلمہ ہم سکھائیں اس کو، نعلمہ ہم سکھائیں اس کو۔ دیکھیں یہاں لام آیا ہے، یہ وہ لام نہیں ہے جو ہم نے حرف جر میں سیکھا ہے۔ اب جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی اسباق پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو لام میں فرق آ جائے گا کہ یہ فلاں لام ہے اور یہ فلاں لام ہے، لیکن یہاں آپ صرف اتنا سمجھے کہ یہ وہ لام نہیں ہے جو ہم نے حروف جارہ میں پڑھا تھا، کے لیے کا معنی جو دے رہا تھا، اس کو، تاکہ سکھائے اس کو، من سے، تعویل الاحادیث، تعبیر خوابوں سے،
تعبیر خوابوں سے، من سے تعبیر احادیث خوابوں کی. واللہ اور اللہ، غالب اردو ہی کا لفظ ہے، علا پر، اور اللہ غالب ہے علا پر، امری ہی اس کے معاملے پر. اب اس کا کون ہے؟ اللہ خود ہے. تو کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر ہم اردو میں کہتے ہیں اپنے معاملے میں، مراد ہی اللہ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، دیکھیں واو نون آیا ہے تو جمع مذکر کا صیغہ ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اپنی جوانی کو، اس کی جوانی کو. اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. یعنی جب وہ پہنچا اس کی جوانی کو، ہم بمحاورہ کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو. آتینا، ہم نے دیا ہو اس کو، آتینا ہم نے دیا ہو اس کو، حکماً حکمت عطا کی، وعلماً اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ کذالک کا لفظ سیکھ لیے، بہت زیادہ قرآن کریم میں آتا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، جزا کا معنی آپ لوگوں نے سیکھا ہے، نجزی، تجزی، اجزی، جزاءً، سب کا ایک ہی معنی ہے، ہم بدلہ دیتے ہیں. المحسنین، دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، آخر میں یا نون آیا ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکوکاروں کو. وراودت ہو، اور ورغلایا ہو اس کو، اور راودت ہو، ورغلایا ہو اس کو. میں زیادہ تجوید میں نہیں کہتا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، ورنہ تو ہم اس کو کہتے ہیں وراودت ہو، اور سکھایا اس کو، ورغلایا اس کو، التی اس نے، ہوا وہ، فی میں، بیت، آپ کو معلوم ہے گھر کو کہتے ہیں، ہاں اس کے، یعنی جس کے گھر میں تھا اس نے ورغلایا. وراودت ہو، ورغلایا اس کو، التی اس خاتون نے، ہوا وہ، یعنی یوسف علیہ السلام، فی بیتہا جس کے گھر میں تھا، عن نفسہ اس کی جان سے، وغلقت الابواب اور دروازے بند کیے، وقالت ہیت لکا، ہیت لکا کا معنی ہے آ جاؤ. قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ. ایک منٹ. قالت، انہوں نے کہا، ہیت لک آ جاؤ. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو یقیناً وہ، انہو یقیناً وہ، ربی رب ہے میرا. اب یہ حقیقتاً رب اللہ مراد ہے، اور یہ رب سے مالک بھی مراد ہے، یعنی عزیز مصر، وہ میرا مالک ہے یا وہ میرا رب ہے. احسن مثوایا، ٹھکانہ دیا ہے اچھا، احسن اچھا دیا ہے، مثوایا ٹھکانہ اچھا دیا ہے، مثوایا ٹھکانہ میرا اچھا بنایا ہے، مثوایا ٹھکانہ یا میرا. تو اب اگر اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اچھا ٹھکانہ دیا، اور اگر عزیز مصر مالک مراد ہے تب بھی اچھا ٹھکانہ ملے عزیز مصر کی طرف سے. انہو یقیناً وہ بندہ، لا یفلح الظالمون، یہاں انہو جو ہے یہ ضمیر شان ہے، ہم اس کا وہ معنی نہیں کرتے، میں نے اشارہ کر دیا صرف سکھانے کے لیے، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے. یہاں ہم صرف کہتے ہیں بے شک، انہو بے شک، لا یفلح الظالمون، یفلح فلاح سے ہے، آپ سب کو معلوم ہے. الظالمون، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو اردو کے الفاظ ہیں. الظالمون آپ کو معلوم ہے آخر میں واو نون آیا ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو جمع مذکر کا صیغہ ہے، ڈھیر سارے ظالم. بے شک ظالم لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یقیناً ارادہ کیا تھا، بھی اس کا، یعنی زلیخا نے اس کا ارادہ کیا تھا. وَهَمَّ اور ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام نے، بہا اس کے ساتھ، بہا اس کے ساتھ، لولا رآ اگر وہ نہ دیکھتا، برہان ربہ اس کے رب، یعنی اپنے رب کی دلیل کو اگر نہ دیکھتا تو اس کے دل میں بھی غلط ارادہ تھا، آیا تھا. اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں غلط بات کیوں آئی،
کیونکہ یوسف علیہ السلام انسان ہے اور بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے تو بشری تقاضا صرف دل میں پیدا ہوا، لیکن اسے اپنے رب کی دلیل یاد آئی۔ رب کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں بات آ جاتی ہے لیکن وہ پھر غلط کام نہیں کرتا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ دلیل ہوتا ہے غلط کام نہ کرنے کی۔ یہ غلط کام کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گرمی میں روزہ رکھے اور ظہر یا عصر کے وقت اسے سخت پیاس ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بات گئی لیکن اپنے رب کی دلیل اس کے سامنے آئی تو انہوں نے بالکل غلط کام کا ارادہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ، اس سے اسی طرح تھا کہ ہم پھیر دے عنہ اس سے، السوء گناہ، والفحشاء اور فحش کا۔ تو دلیل دیکھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ جس طرح ہم سب کو کوئی گناہ دل میں آ جاتا ہے لیکن پھر ہم نہیں کرتے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کا کام آئے اور بندہ گناہ چھوڑے تو فوراً اپنے دل کی طرف دھیان دے تو اسے اپنے دل میں ایمان کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ انہو، یقیناً وہ، یعنی یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عبادنا، ہمارے عبادنا، ہمارے بندوں میں، من سے، انہو یقیناً وہ، من سے ہے، سے ہے۔ من آپ لوگوں کو معلوم ہے سے کا معنی دیتا ہے، عبادنا ہمارے بندوں میں، یعنی بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے ہے۔ ایسے بندوں میں سے المخلصین، جو کہ خالص ہیں، اخلاص والے ہیں۔ دیکھیں آخر میں یا نون آیا ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ واستبقا البابا، تو دوڑے دونوں البابا دروازے کی طرف، وقدت اور پاڑ دیا زلیخا نے قمیصہ، دیکھیں قمیص بھی آپ کو معلوم ہے اور ہو بھی آپ کو معلوم ہے، اس کی قمیص کو پاڑا، من سے، من سے حرف جر ہے، دوبرے پیچھے سے، تو قمیص پیچھے سے پاڑا، وَأَلْفَيَا اور دونوں ملے سیدہا اس کے خاون سے۔ سید لفظ سردار کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، ہر کسی کے بڑے کا معنی دیتا ہے۔ اب خاتون کا بڑا اس کا خاون ہوتا ہے تو اس لیے یہاں سیدہا اس کے خاون سے ملے۔ لدا آپ نے پڑھا ہے پاس کا معنی دیتا ہے، دونا علاوہ اور بغیر کو ہم نے کہا تھا، اور لدا ہم نے پاس کو کہا تھا۔ سیدہ لدا پاس الباب دروازے کے، باب بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو دیکھیں یہاں اس جملے میں آپ کو ایک واو معلوم ہے، باب 2 الفاظ 3 واو، اور قمیص 4 الفاظ، ہو 5، من 6 اور واو پھر 7، سید 8، ہا 9، لدا 10۔ تو ایک جملے میں آپ نے 7 اسباق میں 7 اسباق آپ نے پڑھے تو ایک ہی لائن میں آپ کو 10 الفاظ معلوم ہوئے۔ اتنے زیادہ الفاظ آپ نے قرآن کریم کی سیکھے ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ روزانہ قرآن کریم کا اس حساب سے ترجمہ کریں، مشق کریں تو آپ کی مشق ہوگی، ریہرسل ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ کی دل و دماغ میں یہ سارے معنی بیٹھ جائیں گے۔ ابھی آپ کو غیر مانوس لگیں گی، آہستہ آہستہ آپ مانوس ہو جائیں گے اور پھر سمجھ میں بھی آ جائیں گے۔ قالت ما جزاؤ، بدلہ نہیں ہے من اس شخص کا ارادہ بے اہل کا، دیکھیں بے اہل کا، اہل بھی آپ کو معلوم ہے گھر والوں کو کہتے ہیں، کا آپ کے، بے بھی معلوم ہے سے کا معنی دیتا ہے، جو سے اہل گھر والے کا آپ کے، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، سوءن برائی کا، الا ان یسجنا مگر یہ کہ اسے جیل میں ڈالا جائے، او عذاب الیم یا دردناک عذاب اسے دیا جائے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہیا اس نے، یعنی زلیخا نے، راودتنی ورغلایا، راودت ورغلایا اس نے، ہی مجھے، راودتنی مجھے ورغلایا، عن سے، نفسی میری جان سے، یعنی اس نے مجھے میری جان سے ورغلایا۔ وشاہدہ شاہدن اور گواہی دی گواہ نے، من سے اہلہا جو اس کے اہل میں سے تھا، یہ لڑکا جو تھا یہ زلیخا کے خاندان میں سے تھا، وہ اس نے گواہی دی، ان کا نا قمیصہ اگر اس کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص قدہ پٹی ہو، من سے آپ کو معلوم ہے، قبولین آگے سے، قبل ہم نے پڑھا تھا بس اسی قبل سے قبل ہے آگے سے، فصدقت
تو پھر زلیخا ٹھیک بول رہی ہے، وَهُوَ. دیکھیں آپ لوگوں نے بھی جب ترجمہ کرنا ہے یا میں ترجمہ کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے اشارے ضرور کرنے ہیں اور پڑھنا بھی ہے. وَهُوَ اور وہ، من سے، الکاذبین. دیکھیں کاذبین جمع کا صیغہ ہے، یا نون آخر میں آئے ہیں اور اس سے پہلے زیر ہے. وَهُوَ اور وہ، من سے ہے، الکاذبین جھوٹوں میں. تو جھوٹوں میں سے پھر یوسف علیہ السلام ہے. وَإِن كَانَ اور اگر ہے، قمیصُهُ اس کی قمیص، قدہ پٹی ہوئی، من سے دوبرین پیچھے سے پٹی ہوئی ہے. فَكَذَبَتْ تو جھوٹی ہے زلیخا. وَهُوَ اور وہ ہے، وَهُوَ اور وہ ہے، وَهُوَ اور وہ ہے، من الصادقین سے سچوں کے. دیکھیں سے سچوں کے، دیکھیں صادقین جمع کا صیغہ ہے تو ہم اس طرح اشارہ کریں گے. اچھا آج تک ابھی تک میں نے جمع میں آپ لوگوں کو اس طرح کا اشارہ نہیں کیا تھا، تو ابھی سے آپ لوگ اشارہ کرنا شروع کر دیں. وَهُوَ اور وہ ہے، من سے صادقین سچوں میں سے. دیکھیں صادقین جمع کا صیغہ ہے. فَلَمَّا رَآ تو جب دیکھا عزیز مصر نے، قمیصہو اس کی قمیص، قدہ کی پٹی ہوئی ہے. اب دیکھیں قدہ 3 4 5 مرتبہ آیا ہے تو ابھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی قدہ پٹی ہوئی کو کہتے ہیں. من سے دوبرین پیچھے سے پٹی ہوئی ہے. دوبرین بھی بار بار یہ لفظ آ رہا ہے. قالا تو پھر عزیز مصر نے کہا، انہو یقیناً وہ، یقیناً یہ یقیناً وہ مطلب ہے کہ وہ چال، من قید کننا. دیکھیں کننا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تم عورتوں کی مکر ہے. انا یقیناً، قید کننا تم سب کی مکر، قید کننا تم سب کی مکر، انا بے شک، قید کننا تم سب کی مکر، عظیم بڑی ہے. یوسف اے یوسف، اعرض عن ھذا اس بات کو چھوڑو، واستغفری اور بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو. اپنی بیوی سے کہتا ہے. لذنب کے، دیکھیں لذنب، لے سے، لے کا معنی آپ نے پڑھا ہے، حرف جر ہے، معنی دیتا ہے سے کا. لے ذنب کے اپنے گناہ کے لیے، اپنے ٹھیک ہے سے کا معنی نہیں دیتا، لام یہ کے لیے کا معنی دیتا ہے. واستغفری اور بخشش طلب کرو، لے کے لیے، ذنب گناہ کے تمہارے، یعنی اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو. انا کے یقیناً تم، کنتے، انا کے یقیناً تم، کنتے تم، من سے الخاطئین خطا کاروں میں سے، یقیناً تم خطا کاروں میں سے ہو. تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا. آج کی رکوع میں آپ لوگوں نے ڈھیر سارے ایسے الفاظ دیکھے جو آپ کو پہلے سے معلوم تھے، بلکہ اگر آپ ہر سطر کو دیکھیں تو آدھے سے زیادہ سطر آپ کو آتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ مانوس ہونا باقی ہے. ابھی ہم نے صرف 3 رکوع پڑھے ہیں. 3 رکوع میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ کو ڈھیر سارے الفاظ آتے ہیں. بس روزانہ اس طرح ایک رکوع آپ اپنے ساتھ پڑھیں. ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، آدھا رکوع پڑھے. تلاوت تو ویسے بھی ہر مسلمان کرتا ہے، تو تلاوت کرتے ہوئے آپ بس صرف یہی کریں کہ جو الفاظ آپ نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، سیکھے ہیں، اس کا اشارہ کریں اشارے کے ساتھ اور اس کا ترجمہ کریں، باقی الفاظ کو چھوڑیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پورے قرآن کو سمجھ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.